بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم۔ آج ہمارا موضوع عیسائیت کا مقدس دینی ادب ہے، اور اس موضوع کے حوالے سے بہت سی باتیں ابتدائی نوعیت کی ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ آپ نے تھوڑا سا ان کو ریکال کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ ہم اس موضوع کو جو ہے وہ ریکال کر کے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں گے، تو آپ کا جو ہے وہ یہ ٹاپک اہم ہے۔ پیپرز کے حوالے سے بھی اکثر جو ہے وہ بہت سی باتیں اس سے متعلق جو ہے وہ پوچھ لی جاتی ہیں، تو اس پیپر کے حوالے سے، اس سوال کے حوالے سے جو ہے آپ نے خصوصی توجہ رکھنی ہے۔ اور آج کا لیکچر جو ہے وہ کتاب مقدس یعنی جو عیسائیت کا مقدس دینی ادب ہے اس کے سمجھنے کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ یہ بات شروع میں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ یہ عیسائیت کے مقدس لٹریچر کے حوالے سے کچھ تفصیلات اگر نہیں سمجھ پاتے تو پھر آپ عیسائیت کیا ہے اور اس سے قبل جو ہے وہ یہودیت کیا تھی، یہودیت اور عیسائیت کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ پروان چڑھی ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ آج کن عقائد پر یا کن نظریات پر انحصار کر رہی ہیں اور ان کی بنیاد کہاں ہے۔ تو بہت سے پہلو جو عقائد کے حوالے سے ہیں ان مذاہب کے، وہ انہی کتابوں کے اندر جو کتاب مقدس کے نام سے بیان کی جاتی ہیں پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ عیسائیت کا مقدس دینی ادب کیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کتاب مقدس یعنی بائبل جو ہے یہ پوری کی پوری عیسائیت کا مقدس دینی ادب شمار ہوتی ہے۔ اور بائبل ایک جامع اصطلاح ہے، آپ اسے کہہ لیں، یہ کتاب مقدس جو کہہ رہے ہیں یہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ بہت سی کتابوں کے مجموعے پر مشتمل ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب نہیں ہے۔ یہ پہلی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بہت سی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ان بہت سی کتابوں کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں اور ایک کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ کتاب مقدس کہلاتا ہے۔ تو دونوں کے مجموعے پر مبنی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی تفصیل جو ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم عہد نامہ قدیم کی جو ہے وہ تفصیلات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا بیشتر حصہ جو ہے ان کتابوں پر مشتمل ہے کہ جو کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو ہے بنی اسرائیل کے اندر پائی جاتی تھی، یہ وہ کتابیں ہیں۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ عہد نامہ قدیم جسے اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی کہتے ہیں، اور اردو میں قدیم کی بجائے عتیق کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عہد نامہ قدیم کہیں، عہد نامہ عتیق کہیں یا اولڈ ٹیسٹامنٹ کہیں، یہ ان کتابوں کا مجموعہ ہے۔ عہد نامہ قدیم ان کتابوں کا مجموعہ ہے جو کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر جو کتب اور صحیفے نازل ہوئے تھے، تو وہ کتب اور وہ صحیفے جو بنی اسرائیل کے اندر موجود تھے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ان سب کو جمع کر کے جس مجموعے کو مرتب کیا گیا اور بعد میں اس مجموعے کا نام جو ہے وہ عہد نامہ قدیم رکھا گیا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور پھر ان کے بعد جو ہے وہ ان کے حواریوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخیں لکھی یا ان کے حالات زندگی لکھے یا ان سے جو تعلیمات سیکھی تھیں ان کو قلم بند کیا، تو وہ جو ساری باتیں تھیں وہ بعد میں پھر کتابوں کی شکل میں مرتب کی گئی، اور ان کتابوں کو جو حضرت عیسیٰ یا ان سے پہلے کچھ انبیاء یا ان کے بعد ان کے حواریوں یا ان کے بعض جو ہے وہ دیگر مذہبی رہنماؤں کی طرف سے جو کتابیں ابتدائی 200-300 سال میں مرتب کی گئیں،
ان میں سے جو کتابیں منتخب کر لی گئیں ان کتابوں کو جمع کر کے جو عہد نامہ مرتب کیا گیا، مجموعہ جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے تسلیم کیا گیا، اس مجموعے کا نام جو ہے وہ عہد نامہ جدید ہے۔ تو عہد نامہ جدید جو ہے وہ آگے جا کر ہم اس کی بھی وضاحت کریں گے، مگر ابتدائی طور پر آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کتاب مقدس عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کا مجموعہ ہے، اور ان دونوں عہد ناموں کے اندر جو ہے وہ کتابوں کی ایک تعداد ہے جس کا بھی میں تفصیل سے بھی ذکر کروں گا، اور ان کتابوں کے اندر وہ کتابیں شامل ہیں جو مختلف اوقات میں انبیاء کے اوپر نازل ہونے والے صحیفوں یا ان کے اقوال یا ان کی حالات زندگی یا ان سے منسوب اگر کوئی خطوط ہیں یا روایات ہیں تو ان کو جو مختلف اوقات میں جمع کیا گیا تھا تاریخ کے اندر، وہ جمع کیسی تھی یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں استنادی اس کی حیثیت کیا تھی وہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ ترجمہ در ترجمہ ہیں، لہٰذا استنادی حیثیت کے حوالے سے تو الگ بحث ہے۔ مگر جو اس وقت کتاب مقدس جس کے اوپر عیسائیت جو ہے وہ انحصار کرتی ہے، وہ اب تفصیل سے جو سب کے پاس ملتی ہے وہ ہے کیا، آج ہم نے بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہے۔ آپ نے یہ بریکٹ میں دیکھا کتاب مقدس کے بعد میں نے 325 عیسوی نیکیا کونسل لکھا ہے، تو جس کونسل کے اندر یعنی 325 عیسوی میں جو پاپا اعظم تھے انہوں نے نیکیا کے اندر ایک مجلس جو ہے وہ منعقد کی، اور اس میں جو ہے وہ پورے جو ہے وہ روم سے اور بڑے بڑے جو دنیا میں بنی اسرائیل کے یا عیسائیوں کے جو مراکز تھے جہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے عیسائی علماء موجود تھے، ان سارے اہل کلیسا کو جمع کیا اور فیصلہ یہ کرنا تھا کہ یہ جو بے شمار کتابوں کا ذخیرہ ہے، یہ سارے کا سارا ذخیرہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے تضادات پیدا ہو چکے ہیں، بہت سے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، تو لہٰذا ان اختلافات اور ان تضادات کو دور کیا جائے، اور پھر بڑی بحث اور بڑی مشاورت کے بعد جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو کتابیں ان کے پاس موجود تھی، جس میں اناجیل کی ایک بہت کثیر تعداد تھی، اور اس کے علاوہ تورات کے بھی مجموعے کچھ تھے، زبور کے، انجیل کے، اور اسی طرح بہت سی دیگر رسولوں سے منسوب کتابیں، وہ ساری کی سارے جن کی تفصیل ابھی ہم آگے پڑھنے جائیں گے، ان سب میں سے جو کتابیں منتخب ہوئیں وہ ساری کی ساری جو منتخب ہوئی ان کو جس مجموعے میں جمع کیا گیا اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آئندہ کے لیے مستند مجموعہ قرار دیا گیا، وہ کتاب مقدس کہلایا۔ تو مزید اس کی تفصیل جو ہے وہ اب تھوڑی اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ یہ بات جب ہم پڑھنے کی طرف جاتے ہیں کہ عیسائیت کا مقدس دینی ادب کیا ہے، تو اس حوالے سے ایک اقتباس جو میری نظر سے گزرا تھا، جو وزڈم آف لیونگ ریلیجن جو جوزف گائر کی کتاب ہے، اس کے اندر سے جو ہے وہ لیا گیا ہے، اس کا مفہوم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ کیا لکھتے تھے جوزف۔ وہ کہتے تھے کہ مسیحیت کی ابتدائی 2 صدیوں میں بے شمار کتابیں لکھی گئی جن میں چرچ کے اختلافات کے باوجود حیات مسیح کو محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حیات مسیح علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی ان کتابوں کو گاسپلز کہتے ہیں۔ ایسے شواہد موجود ہیں جن سے بلا واسطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بالکل ابتدائی دور مسیحیت میں اناجیل کی ایک کافی تعداد موجود تھی جن کے اب صرف اجزاء باقی رہ گئے، یعنی 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، جو عہد نامہ جدید کے اندر اناجیل موجود ہیں 4، اس کے علاوہ بھی بے شمار تعداد تھی اناجیل کی جو اس وقت موجود تھی، یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بائبل یا کتاب مقدس کے دونوں حصوں کو جو ہے وہ مسیحی پیروکار اگرچہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے جس کی آگے جا کر میں وضاحت کروں گا، عہد نامہ جدید جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ عیسائیت کے ہاں جو ہے وہ پذیرائی حاصل ہے اور وہ اس پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ سابقہ کتب کو بھی انبیاء کی کتب ہونے کی وجہ سے وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں، مگر
ان کی مذہبی تعلیمات کا زیادہ انحصار عہد نامہ قدیم پر نہیں ہے بلکہ عہد نامہ جدید پر ہے۔ اور عہد نامہ جدید کے حوالے سے یہ کچھ باتیں جو میں آگے جا کے بیان کروں گا، یہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ عہد نامہ جدید کے حوالے سے جو کتابیں مرتب شکل میں ان کے پاس موجود ہیں ان کو اپنی مذہبی تعلیمات میں عیسائی زیادہ بنیاد بناتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم سے زیادہ تر تاریخی روایات اور شواہد کا استعمال تو کرتے ہیں، مگر عہد نامہ قدیم جو ہے وہ اس سے مذہبی استدلالات اتنے زیادہ نہیں کرتے جتنے کہ عہد نامہ جدید سے کرتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ عیسائی عہد نامہ قدیم کو بھی مقدس مانتے ہیں اور اس کو بھی جو ہے وہ الہامی مانتے ہیں، منزل مانتے ہیں۔ بہرحال ابھی جو ہے وہ ان کتابوں کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ آپ اپنے پیش نظر رکھ لیں کہ یہ کتابیں ہیں کیا، تو پھر جو ہے وہ آپ کو ابتدائی طور پر جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ یہود اور نصارہ ان کے درمیان کس طرح سے اپنے مذاہب کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہیں۔ تو سب سے پہلے عہد نامہ قدیم کی اس حوالے سے بات جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، پہلی کتاب پیدائش، اور جو ہے وہ اس کے بعد گنتی، استثناء، اخبار، یہ ساری کتابیں جو پیدائش سے لے کر آگے پھر چلتی جاتی ہیں، پھر اعمال الرسول اپنا جو ہے وہ انبیاء کے حوالے سے جو کتابیں ہیں ان کا جو ذکر آتا ہے، تو یہ ملاکی کتاب جو آخر تک چلتی ہے عہد نامہ قدیم کے اندر، وہاں تک یہ عام جو مشہور ترتیب ہے جو زیادہ لوگوں کے پاس بائبل کے نسخے ہیں اس کے مطابق یہ 39 کتابیں بنتی ہیں۔ اور پروٹیسٹنٹ جو کہ عیسائیت کا جو معروف فرقہ ہے ان کے ہاں یہ 39 تعداد ہے، جبکہ جو قدیم روایات پر انحصار کرنے والا عیسائیت میں فرقہ ہے جسے کیتھولک کہتے ہیں، کیتھولک عیسائی، ان کے ہاں ان 39 کتابوں کے اندر وہ مزید جو ہے وہ 7 کتابوں کا اضافہ کرتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ کتابیں جو ہیں وہ 46 ہیں۔ تو 46 اور 39 یہ دو الگ الگ کتابوں کی تعداد ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو اس کے اندر ابواب اور آیات اور ان آیات کے اندر جو متن ہے، متن جو ہے وہ تقریباً ایک جتنا ہی ہے، صرف کتابوں کے نام کا اور کچھ ترتیب کا فرق ہے۔ یہ کتابوں کے اندر جو متن ہے وہ تقریباً ایک جتنا ہی ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ پھر جو اگلی بات ہے وہ آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ اگر ہم عہد نامہ قدیم کی ان 39 کتابوں کا جائزہ لیں تو ان 39 کتابوں کو جو ہے وہ مجموعی طور پر 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ تو وہی ہے جس کا تعارف تفصیل سے آپ پہلے بھی یہودیت کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں، وہ پہلی 5 کتابیں ہیں جن کو تورات یا خمسہ موسوی بھی کہتے ہیں، یعنی پیدائش، خروج، اخبار، گنتی، استثناء۔ اور یہ وہ 5 کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ان پر نازل ہوئی تھی، یا یہ وہی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کوہ طور پر لکھ کر جو ہے وہ تختیوں کی شکل میں دیا تھا۔ اس کے اندر احکام عشرہ بھی موجود تھے، اور وہ احکام عشرہ کیا ہیں اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی۔ یہودیت جب ہم نے تفصیل سے پڑھی تھی تو اس میں ہم نے یہ بات جو ہے وہ تفصیل سے جانی تھی۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ اہم باتیں مزید بتاتا چلا جاؤں عہد نامہ قدیم سے متعلق، کہ عہد نامہ قدیم کے اندر جو یہ 5 پہلی بنیادی کتابیں ہیں، ان پہلی 5 بنیادی کتابوں کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کے احوال کو بیان کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یہودیت کے ہاں بھی بیان کیا جاتا ہے، اور عیسائی بھی اس کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کا تفصیلی جائزہ لیں تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو اس وقت عہد نامہ قدیم ہے، اس وقت عہد نامہ قدیم کے اندر
जो कह लें कि बाद हजरात को ये गलती लगती है कि ये जो 5 किताबें हैं, ये 5 किताबें अहदनामा अतीक के अंदर इनको ही वो कदीम जो है वो तौरात तो शुमार करते हैं, मगर वो इन्हीं के ऊपर जो है वो इनसार करते होते हुए कहते हैं कि सिर्फ अहदनामा कदीम यही है। हालांकि ये गलती है। अहदनामा कदीम के अंदर जो है वो तौरात मूसवी के अलावा भी बहुत सी किताबें हैं जिनका जो है वो जिक्र मैं आगे जाकर अभी आपके सामने रखता हूँ। मगर ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि अहदनामा कदीम की जो पहली 5 किताबें हैं, ये पहली 5 किताबें सिर्फ यहूदियों के यहाँ मुकद्दस मानी जाती हैं, और यहूदी जो है वो इसके अलावा जो किताबें हैं वो अहदनामा कदीम की किताबों को तस्लीम नहीं करते, बल्कि उनके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं एपोक्रिफा की, कि ये मनसूख शुदा किताबें हैं, मतरूक किताबें हैं। इनको वो एपोक्रिफा कहते हैं, और इन किताबों को वो जो तौरात मूसवी के अलावा है वो तस्लीम नहीं करते। अब तौरात मूसवी के अलावा जो किताबें हैं उनको क्या कहते हैं? उनमें दूसरे नंबर पर अंबिया की किताबें हैं जिन्हें नबीयीन भी कहते हैं। इनमें जो है वो अगर आप अंदाज़ा करें तो यशू, कुजात, समूईल नबी जो हैं उनकी तरफ सलातीन अव्वल, सलातीन दोम, ये सारी किताबें जो हैं जो इब्तदाई अंबिया की तरफ मंसूब की जाती हैं उन्हें मुतकद्दमीन की किताबें कहते हैं। यानी मुतकद्दमीन अंबिया जो इब्तदाई शुरू वाले, पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो शुरू वाले अंबिया थे, ये उनकी किताबें हैं, उनको मुतकद्दमीन की किताबें कहते हैं। और उनके बाद जो आने वाले अंबिया हैं जिनमें यसिया भी शामिल हैं, जर्मिया, हिस्काईल, होशिया, युआईल, अमूस, अब्दिया, मीका, हुकूक, उज्जी, हियाकोन, ज़िक्रिया और मलाकी। तो ये मलाकी तक जो मुख्तलिफ जगहों पर बाद के अंबिया के नाम मुख्तलिफ जगहों पर अहदनामा कदीम के अंदर मिलते हैं, वो सारी की सारी किताबें मुताखरीन के साथ मंसूब की जाती हैं। और मुतकद्दमीन और मुताखरीन दोनों की किताबों को मिलाकर जो है वो इसको नबीयीन के नाम से जो है वो बयान करते हैं कि ये वो किताबें हैं जो मुख्तलिफ अंबिया के नाम से मंसूब की गई हैं, उनकी तरफ जो है वो मंसूब करके उनके हालात और उनके वाक़यात और उनकी हिदायत और उनकी तालीमात का जो है वो अहाता करती हैं। फिर इसके बाद कुछ और जो बाकी रह जाने वाली किताबें हैं, मुतफरक किताबें, उन्हें मुतफरक किताबें कहते हैं या कुतबीम भी कहते हैं। ये KCATBIM, कैटबीम, इस तरह से लिखा होता है। तो कुतबीम हम बाद का ते के साथ भी जो है वो इसको पढ़ देते हैं। तो कैटबीम जो है ये वो किताबें हैं कि जो इसी अहदनामा कदीम के अंदर 2 तरह की किताबें हैं। पहली तरह की किताबें वो हैं जिनको अजीम कुतुब या मुकद्दस सहाइफ कहा गया है। अजीम कुतुब या मुकद्दस सहाइफ से मुराद यानी जिनको बाकी अंबिया की निस्बत ज़्यादा अहमियत और ज़्यादा जो है वो अंबिया के साथ ताल्लुक़ की वजह से पजीराई मिली। तो इन कुतबीम के अंदर ही जो सबसे ज़्यादा मारूफ है वो ज़बूर है, और इसके अलावा अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर जो नाज़िल होने वाले सहाइफ हैं जिन्हें मज़ामीर भी कहा जाता है, ये प्रोवर्स पाम्स हैं, यानी वो नज़में हैं जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की जाती हैं। तो इस हवाले से ज़बूर हो या अमसाल हो या अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ नाज़िल होने वाले सहीफ़े हों, ये 3 तरह की किताबें ये अजीम मुक़द्दस किताबें कहलाती हैं। और इनके अलावा जो 5 मजल्लात हैं जिनमें गज़लुल गज़लात, रूत, हरमिया का नोहा, अल जमा, आस्तर, ये जो 5 मजल्लात हैं, इन 5 मजल्लात और 3 मुक़द्दस सहाइफ को जमा करें तो ये मुतफरक जो किताबें हैं इन्हें कुतबीम कहा गया है। और 5 किताबें आप कह लें कि ये तौरात मूसवी की हो गई, और फिर इसके अंदर अंबिया की किताबें शामिल हो गई, और बाकी जो है वो 3 और 5 8 किताबें कुतबीम की जो है वो शामिल हो गई। तो 8 और 5 13 जो है वो तौरात मूसवी और कुतबीम हैं, और 13 के अलावा बाकी 39 में से अगर 13 निकाले तो ये बाकी जो 26 किताबें बनती हैं, ये 26 किताबें मुतकद्दमीन और मुताखरीन की अंबिया की किताबें हैं। तो ये इस तरह से 39 किताबें बन जाती हैं।
کتاب مقدس کا جو نسخہ میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا آن لائن بھی اویلیبل ہے، آپ اس کو وہاں سے بھی دیکھتے. تو جب آپ اس کی فہرست دیکھیں گے تو عہد نامہ قدیم کے اندر آپ کو یہ 39 کتابیں ملیں گی، جو کہ عہد نامہ قدیم کی 39 کتابیں ہیں جن کو پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ ان اس عہد نامہ قدیم کا حصہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں. جبکہ انہی 39 کتابوں کے اندر جو کچھ متن ہے، اس متن کی تقسیم جو ہے وہ جس اعتبار سے کرتے ہیں، اس اعتبار سے کیتھولک جو ہیں وہ ان کے علاوہ جو ہے وہ 6-7 کتابیں جو ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان 6-7 کتابوں کے مجموعے کے بعد جو ہے وہ ان کے ہاں یہی کتابیں اسی تقسیم کی بنیاد پر جو ہے وہ 39 کی بجائے جو ہے وہ 46 کتابیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں تھیں، یہ بات ذہن میں آپ نے رکھنی ہے. شروع میں نے ذکر کیا کہ اس کے علاوہ بھی عہد نامہ کتابیں قدیم کی سے تعلق رکھنے والی بہت سی کتابیں تھیں، مگر نیکیا کی کونسل جو 325 میں منعقد ہوئی تھی، اس کونسل میں صرف ان کتابوں کا انتخاب کیا گیا، ان کے علاوہ باقی کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا. اس لیے ان کتابوں کو ترک شدہ یا منسوخ شدہ یا اپوکریفا کہتے ہیں. اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہودیوں کے ہاں تورات موسوی کے علاوہ بھی ساری کتابیں جو ہے وہ ایک اعتبار سے اپوکریفا شمار ہوتی ہیں، اور عیسائیوں کے ہاں ان 39 یا 42 کتابوں کے علاوہ اگر کوئی اس دور کی کتابیں جو کہ مختلف ذریعوں سے پہنچی بھی ہیں، جن کے نام بھی جو ہے وہ پہنچے ہیں، آگے جا کے میں ان کا کچھ ذکر بھی کر دوں گا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل ہے اس کا بھی ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ اور اناجیل کا، انجیل برناباس کا ذکر ملتا ہے، اور یوحنا کے علاوہ بھی جو ہے وہ انجیل جو ہے وہ ایک اور اس کے حواری کا جو ہے وہ انجیل کا بھی ذکر ملتا ہے. تو بہت سی اناجیل کا ذکر ملتا ہے اور بھی انبیاء کی کتابوں کا. مگر وہ ساری کی ساری کتابیں اس نیکیا کی کونسل میں منتخب ہونے سے رہ گئی تھیں، لہٰذا اب وہ کتابیں حالانکہ ان کی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے اور ہونی چاہیے، اور جو ہے اس دور کے حالات کے حوالے سے اور حقیقت حال تک پہنچنے کے حوالے سے وہ کتابیں جہاں کہیں بھی اب بھی کسی نہ کسی شکل میں اگر کچھ میسر ہیں، جیسے انجیل برناباس تو ہمارے پاس جو ہے وہ اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہوتی ہے، تو ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے تضادات ہیں جن کو چھپا لیا گیا اور جن کو اب عیسائی یا یہودی تسلیم نہیں کرتے، جو ان کی اپنی کتابوں میں ہیں، جو اس دور کی کتابوں میں موجود ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک چرچ کی جو تقسیم ہے 39 اور 46، یہ تقسیم جو ہے وہ کسی حد تک آج کے دور میں بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، مگر زیادہ اس کے باوجود پروٹیسٹنٹ ہی جو ہے وہ ایک بڑا اور غالب فرقہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو عہد نامہ قدیم کے حوالے سے انہی کی آراء کو جو ہے وہ زیادہ عمومی فوقیت جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے یا نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا، یہ اپوکریفا کی جو اصطلاح ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں یہودیوں کے حوالے سے. یہود کے ایک گروہ کے نزدیک جو ہمسہ موسوی ہے، اس کے علاوہ اس میں صرف 34 کتابیں شامل ہیں. تو وہ یہود جو ہیں وہ ہمسہ موسوی یعنی 5 تورات کی، اس کے علاوہ 34 کتابیں. تو اس کے علاوہ جو 34 کتابیں شامل ہیں وہ ان کی اپنی ایک ترتیب کرتے ہیں، اور اس طرح ان کے ہاں بھی یہ 39 کتابیں جو ہیں وہ بنتی ہیں. تو وہ جو 34 کتابیں الگ سے جو ہے وہ شمار کرتے ہیں، وہ ان کو خفیہ تحریریں بھی کہتے ہیں، اور خفیہ تحریروں کے اعتبار سے بھی وہ ان کو اپوکریفا کہتے ہیں. تو اپوکریفا کی اصطلاح خفیہ تحریروں کی اصطلاح کے طور پر بھی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ عہد نامہ جدید سے متعلق ہے. عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹامنٹ، یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ اسی کتاب مقدس کو کھول کر دیکھیں گے تو متی کی انجیل کے بعد یعنی عہد نامہ قدیم جب ختم ہوتا ہے تو پھر اناجیل اربع کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور اناجیل اربع کے بعد جو ہے وہ اعمال الرسل کے نام سے کچھ کتابیں ہیں، اور پھر یہ چلتی چلتی جو ہے وہ یوحنا کے مکاشفے تک جاتی ہیں. تو یہ تقریباً 27 کتابیں ہیں، انہیں 27 اسفار بھی کہتے ہیں. اور ان 27 کتابوں کو جن 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے وہ آپ نے اپنے سامنے رکھنے ہیں. یعنی ان 27 کتابوں کو مزید جو 3 حصوں میں شمار کیا ہے، تو یہ 27 اسفار
یہ انبیاء کے اسفار ہیں، انبیاء کی کتابیں انبیاء سے منسوب جو ہیں وہ کی گئی ہیں. تو یہ ہیں کیا؟ یہ ہیں یہ کہ پہلے ان کتابوں کو شمار کیا گیا ہے جنہیں اسفار خمسہ کہا گیا ہے یا تاریخی کتابیں کہا گیا ہے. تو تاریخی کتابوں میں جو پہلی 4 کتابیں وہی ہیں اناجیل اربع، جس میں متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوقا کی انجیل، یہ چاروں جو ہیں وہ شامل ہیں. اور یہ چاروں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں شمار کیے جاتے ہیں. تو حواریوں کے اندر شمار ہونے کی وجہ سے یوحنا اور متی یا متا، یہ دونوں تلفظ میں نے پڑھے ہیں. تو میں کبھی متا بول دیتا ہوں، کبھی متی بول دیتا ہوں، تو اس سے آپ نے جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہونا. متا کا تلفظ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ میرے خیال میں رائج ہے، اور متی کا جو ہے وہ عام فہم سمجھا جاتا ہے، اس لیے اکثر لوگ اس طرح بھی بولتے ہیں. تو یہ دونوں تلفظ جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. تو اس حوالے سے آپ جو ابتدائی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے وہ یہی کہ جو عہد نامہ قدیم کی کتابوں، عہد نامہ قدیم کی جو کتابوں کی تفصیل ہے، جب وہاں ختم ہوتی ہے تو وہاں سے عہد نامہ جدید کی کتابوں کا آغاز ہوتا ہے. اور ان میں پہلی جو ہیں وہ تاریخی کتابیں ہیں جن میں اناجیل اربع اور اعمال الرسل ہیں. دوسرے نمبر پر وہ کتابیں آتی ہیں جن کو تعلیمی کتابیں کہا گیا ہے. انہی کو الرسل یا رسولوں کے خطوط بھی کہا گیا ہے، کیونکہ ان کا اکثر حصہ جو ہے وہ مختلف انبیاء یا رسولوں سے منسوب خطوط کی طرف ہے. اور پھر آخر میں اس کتاب کا جو حصہ ہے وہ کتاب کشف کہلاتا ہے، جسے یوحنا کا مکاشفہ بھی کہتے ہیں. تو ان ساری کتابوں کے اندر جو ہے وہ عہد نامہ جدید کے اندر جتنی بھی پائی جاتی ہیں کتابیں، ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ 27 کتابیں یا 27 اسفار کا بنتا ہے. یہاں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ 39 کتابیں عہد نامہ قدیم کی اور 27 یہ عہد نامہ جدید کی، یہ ساری کتابیں جس بڑے مجموعے کے اندر جمع کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دنیا میں، پوری دنیا میں ہر زبان کے اندر ترجمہ کر کے عیسائیت کی طرف سے دعوت کے طور پر پھیلائی جاتی ہیں، پہنچائی جاتی ہیں، ان سب کے مجموعے کو بائبل یعنی کتاب مقدس کہتے ہیں. اور ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ عیسائیت کا مقدس دینی ادب کہلاتا ہے. اور عیسائیت کے مقدس دینی ادب کے حوالے سے اب آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں کتاب مقدس کے اندر جو ہیں وہ ساری کی ساری، چاہے وہ پروٹسٹنٹ ہوں، چاہے وہ کیتھولک ہوں، یا کسی اور عیسائیوں کے تقریباً جو ہے وہ 350 سے زیادہ فرقوں کے نام بتائے جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر ان کے نام جو ہے ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں. تو ان سب کے ہاں یہ ساری کتابیں مقدس مانی جاتی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ نیکیا کی کونسل میں ابتدائی طور پر طے کر لیا گیا تھا ان اختلافات اور تضادات سے بچنے کے لیے کہ جو ان کے ہاں مختلف اناجیل کے مطالعہ کے نتیجے میں پیدا ہو رہے تھے. مگر اس کے باوجود جو اعتراضات ان کے ہاں پیدا ہو رہے تھے، یہ سارے کا سارا مواد جو ہے وہ جو انہوں نے منتخب کیا ہے، یہ اپنے اندر بھی جو ہے وہ بہت سے تضادات لیے ہوئے ہیں، جس کا جائزہ کسی قدر ہم لے بھی چکے ہیں، آگے بھی کچھ لیں گے. تو یہاں آپ نے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ساری کتابیں عیسائیوں کے ہاں مقدس ہیں، مگر اس میں جو عہد نامہ قدیم کے اندر جو تورات موسوی کا حصہ ہے، یہودیوں کے ہاں صرف وہی مقدس ہے. وہ اس کے علاوہ سب کو متروک مانتے ہیں، سب کو جو ہے وہ حذف شدہ مانتے ہیں، سب کو جو ہے وہ تورات خمسہ کے علاوہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نازل شدہ کتابیں ہمارے پاس قابل عمل ہیں تو وہ یہی ہیں، پیدائش، خروج، اخبار، گنتی، استثناء، یا کسی حد تک اس کے بعد بھی ایک کتاب جو ہے وہ جو رسولوں کے حوالے سے معروف ہے جو اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں. مگر ان کے علاوہ باقی جتنی بھی یہ تفصیل ہم نے دیکھی کتابوں کی، ان کو یہودی تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور یہودیوں کے ہاں جو ہے وہ ان کتابوں کی کوئی اس طرح سے اہمیت نہیں ہے. مگر عیسائی ان سب پر انحصار کرتے ہیں اور ان سب کی بنیاد پر جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، اور ان کا زیادہ انحصار جو ہے وہ عہد نامہ جدید کی کتابوں کی تعلیمات کے اوپر ہے، کہ بہت سی جو عیسائیت کے عقائد ہیں وہ انہی اناجیل سے، انہی کتابوں سے جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا وہ انہی کی طرف جو ہے وہ زیادہ رخ کرتے ہیں، انہی کو زیادہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اب آپ نے جو اناجیل اربع ہے ان کا بھی تھوڑا سا تفصیلی تعارف جو ہے وہ اپنی کتابوں میں دیکھنا ہے.
आज हम चलें यहीं तक जो है वो अपनी गुफ्तगू को जो है वो समेटते हैं इन किताबों के इब्तदाई नामों और तारुफ की हद तक। तो कल कोशिश करेंगे कि जो अहदनामे जदीद की किताबें हैं, जिस तरह तौरात मूसवी का हमने कुछ जायज़ा जो है वो यहूदियत को पढ़ते हुए लिया था, तो यहाँ पर जो है वो इन 5 या 4 किताबों को, अनाजील अरबा और अमाल रसूल को थोड़ा सा तफसील से भी देख लेंगे, और फिर इनकी सब की तालीमात का, यानी इस पूरी किताब मुकद्दस की तालीमात का खुलासा क्या बयान किया जाता है, वो क्या है, और तजादात क्या हैं, और फिर इसके अलावा किताबें कौन कौन सी हैं जो इंजील के तौर पर मशहूर हैं, और उनमें इंजील बरनबास जो है उसको हम अहमियत क्यों देते हैं। ये सारी बातें इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपके सामने रखी जाएंगी। तो आज के लेक्चर से मुतल्लिक जो है वो, अगर आपने कोई अहम बात पूछनी है या कोई बात समझनी है, तो कोई सवाल है आपका, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी ये तकरीबन 5 मिनट का आपका मीटिंग टाइम रिमेनिंग है। 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो वो इस मीटिंग में हो जाएगा, वगरना फिर मीटिंग जो है वो रिकनेक्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप लिख के पूछ लें, या फिर जो है वो माइक को अनम्यूट करें, और इस तरह से। जी, तो आपके चैट बॉक्स में बस इधर उधर के सवाल, सलाम दुआ ही लिखे हुए हैं, अभी तक कोई सवाल जो है वो सामने नहीं आया। तो किसी के जहन में अगर कोई सवाल है तो वो अपना माइक अनम्यूट करे और सवाल पूछ ले। इन किताबों से मुतल्लिक अगर कोई बात समझ नहीं आई तो उसकी तरफ जो है वो निशानदेही करे, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मज़ीद समझा दूँ। और ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो आज का लेक्चर था, ये मैंने ज़ाहिर मुख्तलिफ़ किताबों से बातें जमा की हैं, तो आपकी किताब में ये दो मुख्तलिफ़ जगहों पर होगा। जब आप ईसाइयत का मुक़द्दस लिटरेचर देखेंगे तो उसके अंदर ये बाइबल की तफसील आपको मिल तो जाएगी, मगर जो अहदनामा कदीम की इब्तदाई तफसील है वो कुछ ज़्यादा आपको उस जगह पर मिलेगी जहाँ पर आपने यहूदियत का मुक़द्दस अदब पढ़ा था, जहाँ पर आपने इब्तदाई तौर पर अहदनामा कदीम की 5 किताबों का जिक्र पढ़ा था, और उसके बाद तालमूद और हकाम अशरा का जिक्र पढ़ा था। तो जो शुरू में जो इब्तदाई पहलू है वो तो आपको वहाँ पर मिलेगा, मगर बहरहाल बाकी सारी तफसीलात आपको जब आप ईसाइयत के तहत जो है वो ईसाइयत का मुक़द्दस अदब पढ़ने जा रही होंगी, मेरे ख्याल में ये सफ़ा नंबर 700 के करीब जो हैं, 680 या 90 के करीब जो सफ़ात हैं, आप उनको देखिएगा तो आपको ये सारी तफसीलात वहाँ से मिलेंगी। तो बहरहाल इनके हवाले से बातें तो बहुत सी करने वाली हैं, बहुत सी तफसीलात हैं जिनको पेश नज़र रखना चाहिए, जिनको बयान किया जा सकता है, मगर मज़ीद बात जो है वो उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर आपका कोई सवाल है। तो अगर सवाल नहीं है तो फिर मेरे लिए जो है वो कोई पहलू अभी फ़िलहाल बयान करने के लिए नहीं है। तो चलें, बाद में फिर जो है वो, आप अगर बाद में कोई सवाल ज़हन में आता है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और भी किसी ज़रिए से जो है वो उसको जो है वो मेरे तक कन्वे कर लेंगे, तो मैं उसके अगले लेक्चर में जो है वो जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज की गुफ्तगू का